لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے اہل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے جو کا وہ پہنچانے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، عنوان ہے کائنات کا آغاز اور انجام اور روح کا سفر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد نوئیڈا کے ذمہ داران جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا اور یہاں کی کمیٹی کے ذمہ داران اور اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے امام اور اس مسجد میں مسلسل 1 مہینہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر شیخ جو تشریف فرما ہے آپ نے قربانی دی تاکہ اہل کرنول کو علم سے آراستہ کیا جائے، تو یہاں کے ذمہ داران بھی قابل مبارکباد ہے اور شیخ محترم بھی قابل مبارکباد ہے کہ وہ ممبئی سے ہمارے لیے تشریف لائے اور انہوں نے اس
گاؤں کے احباب کو اپنے علم سے سیراب کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. مسجد میں موجود سارے مصلی مرد، خواتین، بزرگ، نوجوانات، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر بھی مسلمان پائے جاتے ہیں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم کر دے، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما دے، فہم سلف، اتباع سلف، تدبیر فہم سلف، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گامزن فرما دے. جو ٹاپک ہمارا ہے بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کائنات کے آغاز کے بارے میں غور کرو. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں چلو اور پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کائنات کیسے شروع کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب، جیسے کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ، ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا نام بھی رکھ دیا صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کرام کا ذکر، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا ذکر. کتاب پڑھیا ماشاءاللہ 1000 سے زائد احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری میں بیان فرما دی ہیں. بڑی زبردست آتھینٹک معلومات آپ کو ملے گی. آئیے اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدء خلق یعنی کائنات کا آغاز، اور جہاں جہاں پر بھی کائنات کے آغاز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کو دلیل بناتے ہوئے پیش کیا. قرآن مجید میں اگر آپ پڑھتے ہیں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. آپ اور کر کے دیکھیں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی شروعات کا ذکر کیا ہے، یہ کائنات تباہ ہونے کے بعد پھر واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم آخرت قائم کریں گے، دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا نضر بن حارث. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خبر میں کھودنے کے بعد جو ہڈیاں ہوتے ہیں بوسیدہ ہڈیاں وہ لے کر آیا اور ایسے ایسے کرنے لگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ہڈی کو لایا اور لا کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈی، یہ بوسیدہ جو ہوگی یہ ہڈی یہ واپس آئے گی، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جواب عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سوچ پر تفہیمانہ زر لگاتے ہوئے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. وہ ہمیں مثال دیتا ہے، اپنی اوقات بھول گیا. جب تو تھا ہی نہیں تو آ گیا، تو آنے کے بعد دوبارہ آنا کیا مشکل ہے؟ جب تو کچھ تھا ہی نہیں تو آ گیا. پہلی مرتبہ شاعری کرنا مشکل، ایک مرتبہ شاعری ہو گئی تو ہزاروں اس کے پرنٹ آؤٹ نکل جاتے ہیں. ایک مرتبہ کمپیوٹر بننا مشکل، انوینٹ ہونا مشکل. جب انوینٹ ہوتی ہے کوئی چیز تو اس کی کاپی لاکھوں کی تعداد میں بزنس سرمایہ دار نکال لیتے ہیں. پہلی مرتبہ لانا مشکل ہوتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی کیسے واپس آئے گی؟ یہ ہم پر سوال کھڑا کرتا ہے، اپنی اوقات بھول گیا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. ارے وہی لائے گا جس نے جب تم تھا ہی نہیں تیرا انشاء ہوا ہے تو تجھے انیشیٹ کیا گیا ہے. جب تم تھا ہی نہیں تو آ گیا نا، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا
یہ درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، آگ کے آگ میں تم اس کو جلا لیتے ہو، پھر اس کے بعد تم سینک لیتے ہو، ذرا انگار ذرا آگ اپنے زندگی سے غائب کر کے دیکھو تمہارا کیا حشر ہو جائے گا، کھا نہیں پاؤ گے کئی چیزیں روزانہ بناتے ہو۔ یہ جو آگ تم دیکھ رہے ہو، یہ آگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سلجھائی ہے، اس کے مخلوقات میں اسے تو لے کر بناتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کے بارے میں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اس خلاق کے بارے میں جو جاننے والا، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ ارے اس کا معاملہ کیا جانتے ہو؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا تو معاملہ بس یہ ہے، ہو تو بس ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا کر لیں، وہ بس کہہ دے کہ ہو تو بس ہو جاتا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور عیب تمہارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو پاک ہے، اس کی تسبیح بیان کرو۔ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ہر چیز کے اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے آغاز کے بارے میں کہا۔ چلیے میں سوال کرتا ہوں، پہلا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم، عرش یا پانی؟ کوئی تو قلم کہنے والے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، عرش کہنے والوں کو ذرا ہاتھ اٹھائے۔ سب سے پہلے اللہ نے عرش پیدا کیا؟ کوئی بھی نہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے یہاں پر کوئی بھی نہیں؟ اہل حدیث مسجد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پانی کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے؟ کوئی بھی نہیں؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تب آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام محققین کیا کہتے ہیں، کہ تاریخ میں ہم کو علماء کرام کے الگ الگ قول ملتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم پیدا کیا، یا سب سے پہلے عرش اللہ نے پیدا کیا، یا پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں احادیث پڑھتے ہیں۔ ترمذی، سنن الترمذی، حدیث نمبر 2155 2155 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ ثم قال له اکتب، کہا کہ لکھ۔ ربی ماذا اکتب، قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی سب چیز کی تقدیر ہے تو لکھ دیں۔ اس حدیث سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ قلم پیدا کیا۔ اب آئیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پیدا کیا۔ عرش یعنی تخت، جس کو عام لفظوں میں آپ کہتے ہو کیسا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2653 2653 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق اللہ السماوات والارض ب50,000 سنہ وقال وعرشه على الماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا سارے مخلوقات کی تقدیر کو، کب لکھا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر لکھنے کا کام حکم دے رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امر صادر فرما رہے ہیں۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو اس وقت پر عرش پانی پر تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل پکڑی۔ سعودی عرب کے سارے علماء کرام نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی تائید کی، سپورٹ کی، کہا کہ تقدیر جس وقت پر لکھی جا رہی تھی اس وقت پر آلریڈی پانی پر عرش تھا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ پہلے عرش اور پانی ہے، بعد میں قلم ہے۔ یہ اول کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں اول کہتے ہیں کہ نسبتی امر ہے۔ مثال کے طور پر نسبتی امر کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹو ٹرم ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے، اول المسلمین، اول المؤمنین، یعنی میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سارے انبیاء کرام بھی مسلمین تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنا کر بھیجے گئے اس امت میں سب سے پہلے آپ مسلمان تھے۔ پہلے کی بات نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ کہتے ہیں اس کلاس میں وہ فرسٹ ہے، اس کلاس میں وہ فرسٹ ہے، اس کلاس میں وہ فرسٹ ہے، یعنی قلم پیدا کرنے سے لے کر تقدیریں جو قیامت تک لکھی گئی ہے، اس چیز میں پہلا نمبر قلم ہے۔ جب سے قلم پیدا کیا گیا، جب سے قلم پیدا کیا گیا تب سے پہلا قلم ہے، لیکن اس سے پہلے انکار نہیں ہے کہ کچھ تھا کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے پہلے عرش تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی اور ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہا وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر پیدا کیا۔ اس سے پتا چل رہا ہے کہ پہلے تو پانی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، آتھینٹک۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح ہے تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ عرش اور پانی اوائل میں سے اس کے بعد قلم ہے تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ عرش اور پانی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے تو پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عرش، پانی اور قلم، پھر اس کے بعد کیا ہے 50,000 سال کا ایک ڈیوریشن، اس کے بعد آسمان اور زمین کو بنانے کا مرحلہ، یہ ترتیب۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ ترتیب کو مان کر چلتے ہیں تو عرش، پانی، قلم، 50,000 سال کا ڈیوریشن، پھر اس کے بعد آسمان اور زمین، کیونکہ حدیث میں کیا ہے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیروں کو لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی اور پورے انسانوں کی سب کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ کتنا اہتمام ہو رہا ہے انسان کا، کیونکہ ایک مخلوق کو بسانا ہے۔ اب آسمان اور زمین بنے گے، پھر اس کے بعد ایک زمین بنے گی، اس زمین کو سجایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس میں آدم علیہ السلام اور یہاں پورے بنی نوع انسانوں کو یہاں پر رہنا ہے۔ کتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی جب ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ، جب ہم شرک کرتے ہیں ایسے اللہ کہ جس نے اتنا اہتمام کیا۔ اب آئیے وہ آسمان اور زمین کے بارے میں کیا کہا قرآن مجید نے، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، آسمان اور زمین کتنے دن میں بنائے گئے؟ آسمان اور زمین کتنے؟ 6 دن میں۔ غلط۔ جب سورج چاند تھا انہیں تو دن کہاں سے آ گیا؟ سورج چاند ابھی آئے ہیں تو دن کہاں سے آ گیا؟ عربی زبان میں یوم ہے، 6 یوم میں بنایا گیا۔ اس کا ترجمہ مت کریے، پھنس جائیں گے وہاں۔ اورینٹلس آئیں گے نا، اورینٹلس آئے پکڑ لیں گے، بائبل والے بول کے پھنس گئے۔ بائبل والوں نے کیا کیا کرتے 6 ڈیز پھنس گئے۔ ڈیز بولے تو فوراً جو ہے اٹیک ہو گیا۔ اورینٹلس
سارے لوگوں نے کہا کہ سائنٹیفک ایرر ہے بائبل کے اندر، کیونکہ بھائی 6 سورج اور چاند بنا ہی نہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 6 یوم کہو، کیونکہ یوم کا معنی یہ 24 گھنٹے والا دن ہونا مراد نہیں ہے۔ یوم کا معنی ہوتا ہے ایپوک، ڈیوریشن، مدت، زمانہ۔ ہم کہیں گے یہ 6 یوم میں اللہ نے پیدا کیا۔ یوم الگ الگ ہے، جیسے بولنے والا مراد دیتا ویسا یوم کا معنی آتا ہے۔ مثال کے طور پر تم نے جب دجال آئے گا تو تم نے کتنے یوم ٹھہرے گا؟ 40 یوم۔ پہلا یوم اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا یوم اس کا 1 مہینے کے برابر، تیسرا یوم اس کا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کا یوم تمہارے یوم کے برابر۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ یوم جو اس کا معنی بدلتے رہتا ہے بولنے والے قائل کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا مراد دینا چاہتے ہیں، کتنی مدت مراد دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے۔ ہم کہیں گے صرف 6 دن نہیں بنے گے، 6 یوم میں اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اب آئیے امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ 6 یوم میں بنانے کی کیفیت کیا ہے؟ آسمان ہے، زمین ہے، کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت کو لے کر اورینٹلسٹ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نوجوان بچے بہت سارے، میں اکثر کوشش کرتا ہوں بیانوں کے دوران کہ غلط فہمیوں کو توڑوں تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی آ کر ڈھیر نہ کرے، ہمارے کالج کے بچوں کو، آفیسز میں جانے والوں کو کوئی آ کر شک نہ ڈالے۔ تو بیانوں کے دوران میں کوشش کرتا ہوں کہ مسکنسپشن توڑے جائیں۔ جذباتی بیانات بھی اچھے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اکیڈمک اور علمی بیانات بھی جب سن لینے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ آج کل باطل فرقے بچے اتنا تیار ہیں نا، 1-2 گھنٹے کے اندر 100 سنی بچوں کو ایسے بھٹکا لیتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کو گالی دینے والی قوم بھی ہے، ایسا تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ، 2 گھنٹے کے اندر بہا کے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے تیاری کرو علمی طور پر۔ روزانہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنے کا شوق اپنی لائبریری میں رکھو۔ قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو انگلش میں، اردو میں لا کر اپنے گھر کے اندر لائبریری میں رکھیے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریے۔ اس سے وہ عقل پیدا ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کا ایمان ڈوبنے سے بچا سکتے باذن اللہ انشاءاللہ۔ تو 6 یوم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سورہ نازعات پڑھ کر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کے قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ زمین پہلے ہے، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ زمین بعد میں ہے، پہلے آسمان ہے زمین ہے۔ کنفیوژن ہے، کچھ کنفیوژن نہیں ہے، آپ کے سمجھنے میں کنفیوژن ہے۔ نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اللہ نے آسمان کے بعد زمین کو دہا کیا۔ ارے یہاں پر آسمان کے بعد آ رہا ہے، جبکہ دوسری جگہ پر ہے کہ پہلے اللہ نے زمین پھر آسمان، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے بعد زمین۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر دہا ہے، بنانا نہیں ہے۔ بنانا الگ ہے، سجانا الگ، دونوں فرق۔ پہلے کے 2 یوم میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، پہلے بیس رہے گا تو چھت آئے گا، سمپل۔ پہلے 2 یوم میں اللہ سبحانہ، یہ کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ذکر کی ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آتھینٹک ہے۔ پہلے 2 یوم میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس کے بعد کے 2 یوم میں اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد کے 2 یوم میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو سجایا۔ بنانے اور سجانے میں کیا فرق ہے؟ یہ مسجد گونڈا بچپن سے میں دیکھتا تھا بنی بھی، لیکن ابھی سجی ہے، یہاں پر اے سی بھی لگ گئے ہیں، مغرب میں نماز ادھر پڑھا میں، ادھر فین لگ گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں سجانا۔ اب یہ سجانے کا جو کام ہے وہ الگ ہے، بنانا الگ ہے، سجانا الگ۔ تو کوئی کانٹریڈکشن نہیں، جہاں پر پہلے کا ذکر ہے وہاں پر آسمان سے پہلے نے بنانا، آسمان کے بعد جہاں پر ذکر ہے وہاں پر دہانا یعنی سجانا، کوئی کانٹریڈکشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اور جب 2 یوم میں اللہ نے زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد 2 یوم میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ آسمان کو بنایا مطلب اتنا کہ سولار سسٹم پورا آ گیا، ختم۔ بائبل پر جو اعتراض ہے وہ اعتراض اب ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہاں پر سورج چاند سب کا ذکر ہو گیا۔ پورے اسپیس کے اندر 100 بلین گیلیکسیز، 100 بلین گیلیکسی، ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے۔ اب ایک تارہ کتنا بڑا، وہ ایک ہماری جو گیلیکسی ہے اس کو کہتے ہیں ملکی وے گیلیکسی،
गैलेक्सी, यानी वो उनको ऐसा नजर आए टेलीस्कोप में जैसे कि पानी में दूध मिला हो वैसा नजर आए, तो उन्होंने कहा ये मिल्की वे गैलेक्सी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी बड़ी कायनात है, जैसे समंदर में कश्तियां तैरते हैं ना, वैसा स्पेस में गैलेक्सीज तैर रहे हैं। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमान जैसे आटे का पेड़ा होता है ना, वैसे इसको वसी कर रहे हैं, या इसको ताकतवर बनाया। मुफस्सिरीन ने दोनों भी तर्जुमा किया, यानी कायनात में कुन फयकुन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बड़े मखलूक़ात को बनाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक के बारे में शिर्क करते हुए शर्म नहीं आती? कैसों को ले जाके, मखोड़ों को, जानवरों को ले जाकर अल्लाह ताला से मिला, ये जानवर बाबा, ये वो बाबा, ये बाबा, शर्म नहीं आती? हया करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ क्या है और तुम कर क्या रहे हो, ये मालूमात नहीं होने की वजह से होता है। जब कुरान मजीद नहीं पढ़ते हैं, कायनात के बारे में कुरान मजीद में जो नक्शे खींचे गए, तो आदमी शिर्क में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह हमें शिर्क जैसी लानत से बचाए, अल्लाह ताला हमें बिदअतों से बचाए, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर सच्चे तरीके से चलने वाला मुसलमान बना दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब उसके बाद अब देखिए, 6 यौम में अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया। अब आगे बड़ी बात, सही मुस्लिम में पढ़ते हैं, तो बाद में तो जल्दी में आकर सही मुस्लिम का इनकार ही कर दिया। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, जल्दबाजी की जिन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि भाई हदीस में सही मुस्लिम की जो हदीस है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2789 में, इसके अंदर पढ़ने से पता चल रहा है कि 7 मरहले, इसके अंदर कुरान में तो बताया जा रहा है कि 6, तो लोगों ने जल्दी में आकर कहा कि भाई हदीस कुरान से टकरा रहे, लिहाजा ये हदीस को नहीं मानेंगे। नऊज़ बिल्लाह। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, वो अलग मरहले की बात हो रही है, ये अलग मरहले की बात हो रही है। जैसा आप कहते हैं फला घर मैंने जो है 2 महीने में बनाया, दूसरा घर मैंने 3 महीने में बनाया, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? ये घर अलग है, वो घर अलग, एक ही घर के बारे में बात ही नहीं हो रही, मरहले अलग अलग कर दो, बात समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं? वो आखिरी के जो 2 यौम है, 2 यौम में जो जमीन को सजाया गया ना, उसको 7 मरहले में सजाया गया। ये हदीस में जो 7 का जिक्र आया है, वो 2 यौम में अल्लाह ने जो जमीन को सजाया, 2 जमीन बनाने के, 2 आसमान बनाने के और 2 यौम सजाने के। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर उर्दू में ऐसा जवाब दिया है, शेख अलबानी, मैं इतने मुहद्दिसीन के बारे में पढ़ा है ये हदीस, लेकिन मुझे ये हदीस की वदाहत और उसका कॉन्ट्रडिक्शन ओरिएंटलिस्ट जब एतराज़ात करते हैं, जब हम दावती मैदान में निकलते हैं, ये हदीस ला कर जो मजबूर करते थे, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ हम बता नहीं सकते हैं। कह रहे ये जो 7 मरहले का जो जिक्र है, ये जो 2 यौम है, ये 2 यौम में अल्लाह ने जो ज़मीन सजाई ना, वो 7 मरहले हैं। वो 7 मरहले क्या है? जब अल्लाह ताला ने जमीन को सजाने का इरादा किया, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने जमीन में क्या चीज को सजाया? मिट्टी, तोरबा, कौन सी मिट्टी? उगाने वाली, सरफेस, जो जमीन में उगाने की जो कैपेसिटी है ना, पहले अल्लाह ताला ने वो मिट्टी सजाई। अब जाहिर बात है, जब जमीन हो तो जमीन को ढलकने से बचाने के लिए पहाड़ भी चाहिए। सेकंड क्या है? पहाड़ बनाए। तीसरे नंबर पर जब पहाड़ का जिक्र आता है तो दरख्त का भी जिक्र आता है। तीसरे नंबर पर क्या? अल्लाह ताला ने जमीन पर, जमीन की गुफ्तगू हो रही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दरख्त बनाए। फिर उसके बाद चौथे दिन अल्लाह ने नूर बनाया। नूर कहते हैं, हमारे को जल्दी में कहते हैं सूरज, सूरज कहते हैं, फिर ओरिएंटलिस्ट पकड़ लेते हैं कि भाई पहले दरख्त कैसे आ गया? ये तो बाइबल में क्या है? पहले दरख्त है, बाद में सूरज का जिक्र आया, पकड़ लिए। पूरे अमेरिका और यूरोप के जो साइंसदान थे, उन्होंने कहा बाइबल को हम नहीं मानते, साइंटिफिक एरर, और उन्होंने उसमें से कई लोगों ने बाइबल को छोड़ दिया। अब ये हदीस को पढ़ के भी तर्जमा गलत कर लेते हैं। यहाँ पर नूर है, नूर का माना है रोशनी, यहाँ पर सूरज का वर्ड नहीं आया। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं यहाँ पर नूर से मुराद खैर है, खैर। उसके बाद मकरूह, उससे मुराद है शर। जब जमीन को अल्लाह ताला ने सजाया तो 7 मरहले, पहला मरहला मिट्टी, दूसरा मरहला पहाड़, तीसरा मरहला दरख्त, चौथा
و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو اگر آپ سے کوئی بھئی درخت آیا نا تو آپ کہیں بھئی آسمان کا معاملہ ہو گیا نا, اس کا درخت کا ذکر آیا تو کیا پرابلم ہے؟ آسمان میں تو سارا سولر سسٹم آ گیا تھا, پرابلم کچھ نہیں, ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں, وہ پرابلم بائبل میں. یہاں پر الحمدللہ نہ قرآن مجید میں کوئی پرابلم ہے نہ حدیث شریف میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرمائی ہے وہ حق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا, بنانے کی کیفیت کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 2611 میں, اور اسی طریقے ترمذی حدیث نمبر 2955, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ایک جثہ بنایا, ایک باڈی رکھی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ جثہ جو بنایا ہے وہ کتنا ہے 75 سینٹی میٹر, یعنی ایک گز اگر آپ دیکھیں 75 سے الگ الگ رہتا, بعض لوگوں کا گز چھوٹا رہتا, بعض لوگوں کا ایک ایوریج نکالے 75 سینٹی میٹر. اب اس کو اگر جماتے جائیں گے تو 147 میٹر تک اگر اوپر, یعنی کہ یہ جو گوڑنا مجید ہے ایسے 6 اوپر چلے جائے گا لگ بھگ, جہاں تک کہ بھی 147 یہ پورے 60 گز. آدم علیہ السلام کتنے اونچے تھے؟ 60 ایسے ہاتھ اوپر چلے جائے گا. یعنی آج کے ہمارے جو نوجوان جم کر رہے ہیں ابا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے ابا ماشاءاللہ آدم علیہ السلام. اور جب جنت میں جائیں گے تو ہمارے جسم بھی ایسے ہی ہوں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم اتنے بڑے کر دیں گے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جسم, تب تصور کریں کتنا بڑا جثہ تھا ہوگا جو لیٹا ہوا ایک پتلا. اور حدیث میں کیا الفاظ ہے, اللہ نے زمین کے الگ الگ جگہوں سے کالی مٹی, لال مٹی, نرم مٹی, سخت مٹی, سب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا. اسی لیے دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے کوئی سخت مزاج ہے, کوئی نرم مزاج ہے, کوئی جلدی غصے میں آتے, کوئی ٹھنڈے رہتے, کوئی کالے ہیں, کوئی گورے ہیں, کوئی سونے ہیں, کوئی لال لال ہیں. یہ سب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا اس کا اثر تو آنا ہی, تو اسی لیے الگ 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 ٹائپ کا ہے. اب آدم علیہ السلام کا بھی جثہ ہے روح پھونکنے کا, یہاں سے روح کا سفر شروع ہوتا ہے. اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا پڑے گا آپ کو, حاد الارواح الی بلاد الافراح الروح, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تقدیر کی کتاب پڑھنا پڑے گا. پھر آپ کو شفاء العلیل 600 پیجز کی, 600 پیجز میں تقدیر پر جتنے بھی اعتراضات ہیں اٹھا کے کچل کے رکھتی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. یہ پیدا ہونے میں جو بھی سوالات ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے احتجاج بالقدر, یہ کتابیں پڑھ لینا پڑے گا آپ کو. بدء الخلق, فتح الباری تفصیل سے پڑھنا پڑے گا. تاکہ بس کے خلاصہ رکھ دیتا ہوں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روح پھونکنے کا ارادہ کیا تو پہلے جثہ, ایک بہت بڑی باڈی لیٹی ہوئی. اس کا مطلب یہ نکلا, قرآن میں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے تھے. معلوم ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ حکومت اور ملوکیت والا خلیفہ مراد نہیں ہے. یہاں پر خلیفہ کا مطلب ہے جنریشن در جنریشن, ایک ایسی مخلوق جس کے جنریشن ہوتے رہیں گے. جیسے فرشتے ہیں آج بھی جبرائیل علیہ السلام, ان میں جنریشن نہیں ہے, لیکن انسان کو اللہ نے ایسی مخلوق بنایا ہے جنریشن ہے. 200 سال پہلے جو اس زمین پر تھے شاید اب اس میں سے شاید ہی کوئی ہوگا, اللہ عنہ. 200 سال اب یہاں اس ایریے میں اب کوئی ہے کسی کے گھر اس سے زیادہ کبھی کبھی ریئر ہو جاتا ہے, لیکن 200 سال. اور آنے والے 200 سال کے بعد ہم میں سے لوگ اب رہیں گے, رہیں گے 300 سال کے بعد جنریشن, ہر جنریشن کے بعد ختم, ایک نسل ختم, دوسری نسل آتی ہے. یہ ایسی اس کو کہتے ہیں خلیفہ, یخلق بعدہ بعدا. اس کا مطلب فرشتے موجود تھے. اس سے کیا پتا چل رہا ہے, آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جو گفتگو, اور وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا, یہ بھی پتا چلا وہ کیسے. اب ابلیس آیا. اب قصص الانبیاء, ابراہیم العلی نے کتاب لکھی ہے حفظہ اللہ نے, اس کے اندر صحیح ضعیف کیا انہوں نے, قصص الانبیاء کو انہوں نے صحیح ضعیف کیا, بڑی زبردست کتاب. اب شیطان, اور صحیح بخاری کے اندر بھی تفصیلات. فجاء ابلیس آیا, کیا بن رہا ہے ابھی,
आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह नहीं फूकी गई है, एक लेटा हुआ है, युतीफु व यंदुरु, कौन बन रहा है? वो तवाफ करने लगा, चक्कर काटने लगा, यंदुरु गौर करने लगा, अजवफ रआ फरआ अन्नहु अजवफ, अब वो टख टख, या तो उसने मार के देखा या उसने झांक के देखा, पता नहीं, उसने फौरन क्या कहा, अरे यार ये तो अंदर से खोखला है, खोखला, खोखल है, खोखल, अरे अंदर से खोखल है, अरे पहले परेशान हुआ तो उसका अंदर, ये तो अंदर फरआ अन्नहु खल्कुन ला यतमालक, अरे ये तो ऐसी मखलूक दिख रही जो कि ठहर नहीं पाएगी, यानी अल्लाह ताला की मदद रहेगी तो इब्लिस का मुकाबला कर सकते, वरना इब्लिस का मुकाबला हम कर नहीं सकते। हमेशा हमेशा क्या करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तालीमात के हिसाब से चलो, वरना इब्लिस में भटका के फिर जहन्नम लेकर चला जाएगा। अल्लाह बात करो। अब उसके बाद जब रूह फूकी गई तो उसकी कैफियत बताई जा रही है, फमारत व ताशत, जब रूह फूकी गई तो इधर उधर गई और जाकर सीधा सर पर टकराई और छींक मारी आदम अलैहिस्सलाम से। क्या इसका मतलब? क्या रूह एक ठंडी चीज है? अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको तो जो अहादीस में मैं आपको जिक्र करता चला जाता हूँ। अब आदम अलैहिस्सलाम, अब जो ईसाई हैं, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसाइयों को बताते कहा, बगैर बाप के क्या हमने पैदा कर दिया। ये तो ईसाई चक्कर में आके भटक ही गए और कह दिया कि बगैर बाप के कैसे आता है, इसका मतलब ही अल्लाह का बेटा है। अरे इन्ना मतलब ईसा इंदल्लाहि कमथली आदम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अगर तुम मिसाल, अल्लाह ताला मिसाल बयान करते कह रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम पे गौर करो, या तो ना अब्बा है ना तो अम्मी है। सबकी शुरुआत तो बचपने से हो रही है। आदम अलैहिस्सलाम की शुरुआत तो एक पुतला रूह फूकते चलने लगे, यानी इनकी शुरुआत तो एक आम आदमी की तरह शुरुआत हो गई। अरे भाई ये इसके अंदर अचंबा है भाई। खुदा, अगर तुमको ये लॉजिक है कि बाप ये तो खुदा का हिस्सा हो गया, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? लॉजिक तोड़ दी गई। फिर हव्वा अलैहिस्सलाम देखिए, सब जो है औरतों से निकल रहे हैं, हव्वा अलैहिस्सलाम मर्द से निकल रहे हैं, पूरी लॉजिक टूट गई। अल्लाह ताला ने गौर करने के लिए सब चीजें गौर कर। अल्लाह ताला का मामला क्या है? कुन फयकून, बस हो तो बस हो जाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए होता है लॉजिक, अकल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बस कुन फयकून, हो तो बस हो जाता है। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो रूह फूकी, एक पुतला बनाकर, लेकिन बाद में जो नस्ल चलाने का सिस्टम है, अल्लाह ने पानी को जिम्मेदार बना दिया और उसके बाद ये नस्ल चल पड़ी। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा देखो दरख्त के करीब नहीं जाना। आदम अलैहिस्सलाम दरख्त के करीब चले जाते हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम बड़े नेक इंसान थे और आदम अलैहिस्सलाम इतने नेक इंसान है, उनसे जब चूक हुई, अंबिया के बारे में गुनाह नहीं कहना, गुनाह कबीरा गुनाह कबीरा नहीं, चूक, इनकी शान में जो है एहतराम का तकाज़ा है। तो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से जब चूक हुई तो हदीस में आता है, सही हदीसों में, कि आदम अलैहिस्सलाम हया के मारे दरख्तों में छुप रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। कुरान में तो लिखा हुआ पत्ते डालकर छुपा रहे थे। हदीस में आया है कि इधर उधर जंगल में जा रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त जाता आदम अलैहिस्सलाम को उठा लेता, फतअल्लक़त बिही, आदम अलैहिस्सलाम को लेकर से दरख्त ने लटका दिया। कहा आदम कहाँ जा रहे हो? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा हया आती है, चुप हो गई। हया, अल्लाह को हया बड़ी पसंद है। हया, इब्लिस क्या जब गलती किया तो अपनी लॉजिक देने लगा, ऐ इब्लिस तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लिस ने क्या कहा, वो मिट्टी का है मैं आग का हूँ। यानी चूक होने के बाद जस्टिफाई, अपने आवाज गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश करना, निभाने की कोशिश करना, खुद तकब्बुर क्या रहा। अरे भाई जहर मत लो, अरे नहीं भाई तोहफा बोल के दे दी, अरे मतलब गलती मानने वाले नहीं है, शर्म ही नहीं आ रही, हया ही नहीं है। अरे भाई आप ये काम मत करो, अरे महंगाई बहुत है, तो नहीं करे तो कहता ऐसा करना ही पड़ता, नहीं तो हिंदुस्तान में कारोबार ही नहीं होता। हया ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पे जाना है, इब्लिस के रास्ते पे जाना है, तय कर लेना है ये ताकरातों के अंदर। आदम अलैहिस्सलाम बड़े हया वाले हैं, रिपेंट करना है, रुजू करना है। अब ये रमजान गुजरने से पहले रुजू करना, वो कहीं आदम अलैहिस्सलाम
اچھا آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ایک واقعہ پیش ہے، روحوں کی سفر کو سمجھنے کے لیے مدد ملے گی۔ نعمان ایک ایریے کا نام ہے، عرفہ کے میدان میں نعمان ایک ایریے کا نام ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس مونڈے پر مارے اللہ تعالیٰ۔ وہاں پر جب مارا گیا تو قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں زر کی شکل میں، یہ زر مانے چھوٹے چھوٹے کیڑے یا چوٹے کی شکل میں ہم سب آئے، تو اس وقت پر سورہ آراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 172، 173، 174 میں لکھا ہوا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تیرے رب نے وعدہ کیا، عہد دیا، خوب سے پورے تھے، کہا آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہے، لیکن اصل تو ایگزام میں، کلاس میں تو سب بولتے سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا، ایگزامینیشن میں اصل ہوتا ہے جو سمجھا یاد ہے کہ نہیں۔ جب دنیا میں آئے تو انسان بھول جاتا ہے، یہ فرشتے انبیاء کرام آتے ہیں، رسول آتے ہیں انسان کو یاد دلانے کے لیے، اس لیے قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے ذکر، ذکر مانے ریمائنڈر، یاد دلانے والی کتاب۔ جو ہم نے جو سبق ہم بھول گئے، بندہ آتے آتے شرک کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے شرک کے قریب بن جاؤ، بندہ واپس، بندہ جاتے آتے بدعت میں چلے جاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، بندہ جاتے آتے حرام میں چلے جاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید یاد دلاتا ہے نہیں اللہ کے نافرمانیوں کے قریب بن جاؤ، تو بندہ قرآن پڑھتا ہے واپس آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے واپس آتا ہے۔ حدیث میں ایکسپلینیشن ہے، ذکر، ریمائنڈر، یاد دلایا، یہ قرآن مجید۔ اب آئیے پھر اس کے بعد نسل کیسے آگے بڑھتے ہیں، روح دیکھیے، ماں کا کیا مقام ہے، دیکھیے ماں کے رحم مادر میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیا مقام ہے ماں کا؟ یہ ماؤں کا درجہ آپ سمجھنا ہے تو حدیث سمجھیے آپ، اربعین نبویہ میں جامع العلوم والحکم میں ابن رجب الحنبلی نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک کتاب بتاتا ہوں، ذہن میں اگر یاد کرنا ہے، قرآن مجید کے اہتمام کے بعد اگر آپ ایک حدیث کی کتاب یاد کر لیں گے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے تو کوئی بھی ٹاپک نکالو، یہ 42 حدیثیں انہوں نے جمع کی، کتنی جمع کی؟ 42 حدیثیں جمع کی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے تو کوئی بھی ٹاپک نکال لو، وہ ٹاپک کے 42 میں سے گزرنا، اتنی اہم حدیثیں جمع کرو، چھوٹے چھوٹے حدیث سے بات حدیث میں ایک ایک پیش کی بھی ہے، لیکن اس کو پہلے کوشش کریے کہ ترجمہ دماغ میں بٹھا لیں۔ اہل الحدیث، ہم اہل حدیث، تو مطلب یہ قرآن مجید کو ہم حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں، اپنے عقل کی بنیاد پر میں، رائے کی بنیاد پر میں۔ اہل الحدیث مانے کون ہے؟ وہ جو عقل کی بنیاد پر قرآن کو نہیں سمجھتے بلکہ حدیث کی بنیاد پر، فہم سلف اور فہم صحابہ کی بنیاد پر قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو واقع کما حق کو ایسے ہی بنا دے۔ تو اب حدیث کا کیا کرنا ہے؟ تو فوراً صحیح بخاری اٹھانے کے بجائے اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں، کون سی کتاب اٹھا لیں آپ؟ امام نووی اربعین نوویہ، اس کے اندر ہے، اور اسی طرح 8 حدیثوں کو جمع کیے ابن رجب الحنبلی، انہوں نے کہا کہ 8 کو جمع کر لو، 42 + 8 50 حدیثیں انہوں نے کہا، جامع العلوم والحکم، جا کر ڈاؤن لوڈ کریے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ یہ کتابیں آپ کوشش کریے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ جامع العلوم والحکم، یہ 50 حدیثیں اتنا پڑھی کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اس میں ایک حدیث کیا ہے کہ جب ایک مرحلہ ہوتا ہے نطفہ، اس کے بعد ہوتا ہے علقہ، اس کے بعد ہوتا ہے مضغہ، یعنی 120 دن، اور ایک روایت میں 121 دن۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں تدبیر دیتے ہوئے کہا کہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض کیسے سے 120 دن میں 120 دن میں روح پھونکی جاتی ہے، اور کسی کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے 121 دن میں، کوئی کانٹرڈکشن، اور وہاں پر رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کب وہ مرے گا اس کی اجل لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل کہ وہ اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے۔ اب یہ حدیثیں سننے کے بعد ڈاؤٹ آتا، وہ یہ ہے اللہ نے لکھ دیا تو میں تو مجبور ہوں، بات ایسی اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ 2019 اگر آنے والا ہے تو اس میں کیا ہونے والا ہے مجھے اور آپ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے اپنے ایڈوانس طور پہ اس کو لکھ لیا ہے، اس میں ظلم کا ہے، بندہ جو کرے گا اللہ نے ایڈوانس لکھ لیا اس کو، اس میں ظلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کیا، کیونکہ
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما ہے سورہ دہر میں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے بندے کے سامنے دو راستے کھول دیے ہیں، چاہے وہ اطاعت کا راستہ اختیار کرے یا نافرمانی کا راستہ اختیار کرے. بندے کو ارادہ گھر کے باہر نکلا، اوپر سے پتھر آ کے سر پہ گر گیا. اب قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے بتا تیرے سر پہ پتھر کیسے گرا، میں نے تجھے امانت کے طور پہ دیا تھا یہ جسم. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں پوچھے گا، بندے کا اختیار ہی ہے، بندے کا اختیار نہیں. لیکن ایک بندہ کیا کرا، گھر کے باہر نکل کے اپنے ہاتھ سے ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مارا. اب پوچھتے کیوں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں ارادہ ہے، ایک میں ارادہ. جہاں ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی پوچھتے. تو اللہ تعالیٰ ظلم کیا کی؟ تم ارادہ کر کے گناہ کرتے ہو. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر تو یہ ہے سب عمل. چلیے بات آگے بڑھتی ہے. روح، اب بندہ جو ہے دنیا میں کیا مرنے کے وقت میں جو روح نکلتی ہے، اب داخل ہوئے روح، بچہ جیسے باہر آیا زندہ سلامت باہر آ گیا، پیدا ہوا، بڑا، کھایا پیا، ایک وقت آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو روح نکلنے کا منظر بھی. اچھا مرنے سے پہلے جو روح نکلتی ہے نہیں نکلتی؟ نکلتی. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 42 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری روحیں کیا ہو جاتی ہیں؟ نکل جاتی ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها ویرسل الاخری. اگر ٹائم ابھی نہیں آیا چھوڑ دیتے پتا، اور اگر ٹائم اگر آ گیا ہے تو وہی روک لیتے. اب ایک صاحب انہوں نے کہا میں تو بہت سوتا تھا، یہ حدیث سننے کا سونے سے ڈر ہو رہا، اڑ گئی تو روح. اب ہمارے پاس امت مسلمہ کی تو دن ختم ہو رہی سوتے جائے امت مسلمہ باطل پرست تیاری کر رہے مسلمانوں. علمی طور پہ بچے آگے دوڑ ڈالنے کے کیا تیاری کر رہے ہیں، ممکن ہے ان کا انداز دیکھ لیجیے کہ ہمارے بچے تیاری نہیں کر رہے. ایک زمانے میں دیکھتا تھا یہاں پر گونڈا میں یا خمبر مسجد میں یہاں پر ہمارے جو بیٹھے ہوئے یا پھر جو بڑے بیٹھے ہوئے نا، یہ لوگ ایسے ہی نہیں بیٹھ گئے. یہاں پر جو ذمہ داران یہاں کے جو قبا مسجد، گونڈا مسجد، خبر میں دیکھتا تھا ان سب کے ہاتھوں صحیح بخاری دیکھتا تھا، بچپن میں پڑھتے تھے یہ لوگ. اب ہمارے جتنے بھی 40 سے لے کے 60-70 کے درمیان جتنے بڑے لوگ ہیں نا، یہ لوگ کا میں جب میں چھوٹا تھا تو ان کو دیکھتا تھا یہاں پر ہے قبروں میں آ کر. لیکن آج کل کے نوجوان بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ رات دن واٹس ایپ، فیس بک، وہ واٹس ایپ پہ ضعیف روایتیں، منگڑت روایتوں، وہ لوگ کیسی تیاری کر رہے ہیں؟ قادیانی، وہاں منکرین حدیث، وہ بہائی فرقے، کیسے پھرتے. اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے. ایسا اسمیش آؤٹ کر کے نکل جاتے ہیں ہمارے فرینڈس کو، ایسا بہا لیتے ہیں. اللہ حفاظت کرے. اگر ہم تیاری نہیں کریں گے، تیاری کرنا ہے تو امت مسلمہ سونے میں بڑی ماہر ہو چکی ہے. امت مسلمہ اتنا سو رہے یہاں تک کہ خطبے میں سوتے، بیانوں میں سوتے، بس میں الگ سوتے، کسی پہ سر رکھ کے سو جاتے، سیٹ پہ سوتے. اب ایسا کر کے بھی ٹھہر رہے بھی سو جا رہے، سو نہیں ختم نہیں ہوئی. ابھی چلے گئے روح تو اتنا بھی سو رہے. ذرا بیدار ہو، کچھ کرو، کچھ پڑھو، کچھ قوم کے لیے کچھ کرو، اسلام کے لیے کچھ کرو. ذرا جذبہ صحابہ دیکھو کیسا نہیں گزارے، کچھ اسلام کے لیے کچھ کرو، پڑھو. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. تب اس کا مطلب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا روح کے بارے میں بہت کم علم دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ اللہ کا امر ہے. کہتے ہیں کہ کیا یہ روح تصورات کی چیز ہے؟ اور روح پڑھی ہے، کیا یہ روح تصورات کی چیز ہے یا کوئی اس کی ذات ہے؟ جیسے ہماری ایک ذات ہے تو روح کی بھی کوئی ذات ہے کیا؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس 13 پروف ہے جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ روح کی ایک ذات ہے. وہ کیسے؟ مثال اس میں سے انہوں نے کہا جب آدمی مر جاتا ہے تو آپ جو روح کا پیچھا کرتی ہے، اس کا مطلب کوئی چیز ہے جو نظر آ رہی ہے. اس نے کیا کہا کہ آپ کو کیا کر دینا، تھوڑا سا ڈھانپ دو. ایسے بہت سارے مثالیں دی گئی کہ بھائی پرندے میں ڈال دیا جاتا ہے. اب آئیے اس کا منظر قرآن مجید میں جو کھینچا گیا کہ کس طریقے سے روحیں نکالی جاتی ہے. برے آدمی کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، نیک آدمی کی کیسے نکالی جاتی ہے. جو آدمی نیک ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، جو اچھا ہوگا مٹی السقا، حدیث میں آتا ہے جیسے بڑا مشکیدہ ہے چمڑے کا، اس کا ایک بڑا منہ ہے. ہاں جب ایسا پیچھے سے ایسے کر دیں گے تو پانی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. اچھے آدمی کی روح ایسے نکل جاتی ہے. لیکن جو برا آدمی ہوتا ہے اس برے آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے؟
جیسے ہی دیکھتا اس کے مرنے کا ٹائم آ گیا، اب اس کی روح ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہوا ہے، اور وہ فرشتوں کے پاس صفود ہوتا ہے، صفود یعنی لوہے کی جس کے اندر سلاخیں لگی ہوئی ہے، جیسے روئی پانی پڑنے کے بعد جام ہو جاتی ہے، پھر اس کو لوہے سے مارتے ہیں تو روئی الگ ہوتی ہے، پھر وہ ذرا سا ہونے کے بعد دھولی دھولی ہو کر اڑنے لگتی ہے، وہ کیفیت میں جو مارا جاتا ہے ایسا لا کے اس کے روح کو مارا جاتا ہے، وہ ڈر کے ادھر ادھر بھاگتی ہے تو کہیں روح پلٹ کہیں اٹک جاتی ہے، آدھی حصہ ٹکڑے 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 ہو کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ فرشتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ سب کو جمع کرنا، اب وہ جب نکالتے ہیں نا ایسے جیسے کہ کوئی ململ کے کپڑے کو کھینچ کے کانٹوں میں سے نکال رہا ہے، بڑی تکلیف جس کا منظر بتایا گیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 93 میں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے، کیسے آگے مارا جائے گا، پیچھے مارا جائے گا، کسی کرنے نکالنا ہے، یہاں تک کہ جب یہاں پر آئے گا تو ہوا کی طرف یہاں پر ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں، یعنی کہ ٹیم ہوتی ہے اور پھر اس کا ملک الموت آ کے اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، گندا کپڑا اتنی بدبودار کپڑے میں اس کو ڈال کے لے جایا جاتا ہے، جو اچھی روح ہوتی ہے اس کو بہت ہی خوشبو والے کپڑے میں آسمان میں لے جایا جاتا ہے، اور آسمان میں جب اچھی جو روح ہوتی ہے وہاں تو راستہ مل جاتا ہے، لیکن جو بری روح ہوتی ہے اس کو آسمان میں راستہ نہیں ملتا ہے تو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، پرندے کھا لیں کہیں وادیوں میں گر جائے اس سے کوئی مطلب نہیں، اور لا کے پھر خبر میں ڈال جاتا ہے۔ اب اس کے بعد خبر میں سوالوں کا مرحلہ ہے۔ سید الترغیب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، کچھ محدثین اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اس کو آتھینٹک کہا۔ اب یہ جو سوال جواب کا مرحلہ ہے، 3 سوال ہے کہ 4 سوال ہے خبر میں؟ 4۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے، تمہارے پاس کون نبی بنا کر بھیجے گئے، تمہارا دین کیا ہے۔ چوتھا سوال اور ایک ہوگا کہ ماذا یدری کا، کس چیز نے تم کو یہ بتایا، کیسے معلوم ہوا، لیکن وہ آدمی کہے گا لوگوں نے کہا تو میں نے کہا، لوگوں نے کہا تو میں نے کہا، ایسا نہیں چلے گا۔ کیسا جواب چاہیے؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن مجید کو پڑھا۔ قرآن میں پڑھیں گے تو تمہارا رب کون ہے، اللہ کا تعارف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعارف ہے، نبیوں کا تعارف ہے، انبیاء کا تعارف ہے، اسلام کا تعارف ہے، یہ تو پڑھے گا۔ یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ عصر میں بتایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان جو ہے خسارے میں ہے، سوائے وہ لوگ، وہ خسارہ دنیا کا خسارے سے بچنا ہے، خبر کے خسارے سے بچنا ہے، آخرت کے خسارے سے بچنا ہے، 4 کام کرنا ہے، ایمان، عمل صالح، دعوت و اصلاح، صبر، 4 کام۔ یہ جو 4 کام کرے گا، یہ 3 سوالات کے جوابات حل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اصول ثلاثہ پڑھیے کتاب، 3 فنڈامنٹلز، 3 بیسک چیزیں، یہ 3 سوالات کے جوابات دینا ہے تو سورہ عصر پہ عمل کرنا پڑے گا۔ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں 3 کے لیے 4 کام کرنا بہت ضروری ہے، علم، عمل، دعوت، صبر، ایمان، عمل صالح و تواصل بالحق و تواصل بالصبر۔ یہ سورہ عصر میں جو بتایا گیا، اس پر جو عمل کرے گا وہ خبر میں بڑی آسانی سے نکل جائے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں رکھ لیں گے، تمہارا رب کو جلدی سے بولو کیا ہے، تمہارا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا دین اسلام ہے، اچھا رکھ لیتے، نماز نہیں پڑھ رہے، توحید پہ نہیں ہے، اچھا شرک کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیتے، شرک کر رہے، بدعت کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، کیا 3 سوالات کے جواب رکھ لیتے نہیں ہوتا۔ منظر کیسا ہے دیکھیں، پہلی رات بڑی خطرناک، اکیلا ایکسپیرینس ہی نہیں، گڑھے میں رات گزارنے کا ایکسپیرینس ہی نہیں، پہلے رات گڑھے میں پڑا ہوا ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے، چاہنے والے کوئی ہے ہی نہیں، ایسا دیکھے گا اندھیرے میں کہ کوئی بلو لائٹ کے جیسا کوئی چیز، ذرف، ازرق، ذرف، کوئی ایسی چیز دیکھنے میں آدمی جب گھبرا جاتا ہے اس کو ایک خاص قسم کا رنگ دیتا ہے، ویسا کوئی، اور وہ اس میں سے فرشتہ نمودار ہوگا، اور اس کے جو دانت ہوں گے نا وہ سینوں کی طرح ہوں گے، اور زمین کو ادھیڑتے ہوئے آ رہا ہو، اور آ کر کہے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، یاد بھی ہے تو بھول جائے۔ اس لیے قرآن مجید پر عمل کرنے والا، توحید پہ رہنے والا، شرک سے بچنے والا، بدعت سے بچنے والا، زندگی بھر اسلام پر چلنے والا ہی اس مشکل گھڑی میں وہاں پر باہر نکل سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، زبردست کانفیڈنس، کہا اللہ کے نبی
اگر یہ خبر کا فرشتہ آئے گا تو پچھاڑ دوں گا کشتی میں. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا. تو آئیے بڑھتے ہیں. روح، اب یہ روح مرنے کے بعد کہاں چلے جاتی ہے؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد روح برزخ میں چلے جاتے ہیں. برزخ کی کیفیت کیا ہے؟ جو خزانہ رکھ کر مر گیا ان کی روحیں جنت کے دروازے کے پاس پڑی رہیں گی، بس پڑی گی، کوئی پوچھنے والے نہیں. جو بدکاری اور فحاشی ناجائز تعلقات رکھے ان کی روحیں ایک تندور ہے، تندوری روٹی بنتی ہے نا ویسے کنویں کے تھی، وہاں پر سلاخیں اور سلاخوں میں پرو دیا جائے. اللہ کے بعد جو سود کھانے والے ہوں گے ان کو خون کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا. جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے ان کی سزا کہتی یہ ہے نا، یہ ایسے کھینچ کے جا کے بدھی میں لگایا جائے گا. یہ آنکھ ہے، یہ ایسے ہی بخاری کے اندر یہ آنکھ کے یہ کونے کے نرم سے کھینچ کے جا کے بدھی پہ لگایا جائے گا. یہ ناک ہے، کھینچ کے جا کے بدھی پہ لگایا جائے گا. جھوٹ بولتا تھا پورا، ایسا جھوٹ بولتا تھا پورا آفاق میں پھیل جاتا تھا. جھوٹ، قرآن پڑھ کے عمل نہیں کرنے والے، نماز کو ادا نہیں کرنے والوں کو ایک پتھر ہوگا، وہاں پر پتھر کے نیچے جو اس کا سر ہوگا، سر پہ مارا جائے گا، پھر یہ پتھر گرے گا. یہ اس کا پورا سر جو ہوگا، اس کا جو پورا منہ ہے نا پورا چپا، یعنی پورا جو ہے پورے طریقے سے دب جائے گا. اور یہ جو پتھر لڑکتا ہوا جائے گا وہ فرشتہ اس کو واپس لائے گا جب تک سر واپس پھر مارا جائے گا. جو غیبت کرنے والا، چغل خور ادھر کی ادھر لگانے والے، اللہ تعالیٰ ان کی پاک فرمائے. فساد کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس سے گزر رہے تھے، کہہ رہے ہیں یہاں پر عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، کوئی بڑی چیز میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ایک ہے کہ جو غیبت، یا اور ایک روایت میں ہے کہ چغل خوری میں مبتلا تھا، اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الکبائر، اس کے شروع میں لکھ دیا ہر کبیرہ گناہ خبر میں عذاب کا دریا بن جا سکتا. کبیرہ گناہ، اللہ حفاظ کر رہا ہے آپ کو، بڑے بڑے گناہ، غیبت، چغل خوری، دھوکہ، کسی کو جو دھوکہ دینا، جو بھی بڑے جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر کھا لینا، کسی کے حق دبا لینا، سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ. تو روحیں مرنے کے بعد جیسے جیسے ہوں گے ویسے چلیں. جو اچھی روحیں ہوں گی، انبیاء کرام کی روحیں رفیق اعلیٰ میں، آسمان میں ایک جگہ رفیق اعلیٰ میں چلے جائیں گی. جو نیک لوگ ہوں گے ان کی روحیں پرندوں کے اندر ہوں گی. جو شہداء ہوں گے ان کی روحیں ہرے پرندوں میں، عرش کے نیچے ایک باغ ہے، وہ باغ میں وہ پھل کھا رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ہر جگہ پر حال اچھا کر دے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب مرحلہ آتا ہے قیامت کا. اب یہ لمبے مدت تک پڑے ہوئے ہیں خبر کے اندر. جو عذاب کی کیفیتیں ہیں، جو عذاب والا ہے عذاب میں ہے، جو اچھا ہے اس کو اچھائی ملتے رہے گی. اب آ گیا قیامت کا مرحلہ. اب جو قیامت کا مرحلہ ہے تو اس کے اندر 10 مرحلے بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. پہلا مرحلہ نفخ، سور پھونکا جائے گا. اب یہ جو سور پھونکا جائے گا تو کہتے ہیں بعض اہل علم نے کہا کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، بعض اہل علم نے کہا کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. کہا کہ 2 جنہوں نے کہا انہوں نے اس کا نام رکھا نفخۃ الصعق، نفخۃ البعث. بعض اہل علم نے کہا کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، نفخۃ الفزع، نفخۃ الصعق، نفخۃ البعث. کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سورہ نمبر پڑھ لیجیے، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 68 67 69 80 تک پڑھ لیجیے، یا سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 87 تک پڑھ لیجیے. 2 جگہ پر سور کے بارے میں بتایا گیا، سور پھونکنے کی کیفیت. سب سے پہلے آواز وہ سنے گا جو اونٹنی کو پانی پلا رہا ہوگا، وہ کہتا ہے کچھ آواز آ رہی ہے. اس کے بعد پورا خوف دہشت تاری، اس کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع، خوف تاری ہو جائے گا. دوسرے اہل علم نے کہا یہ سور اتنا لمبا ہوگا کہ اسی کے آخری کیفیت کا نام ہے نفخۃ الصعق، یعنی آخری میں پورے کے پورے جو زندہ ہوں گے مر جائیں گے. یہ 2 نہیں ہے، ایک ہی ہے. بعد نے کہا نہیں یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. خیر وہ سمجھنے کا فرق ہے. لیکن نفخۃ الفزع، نفخۃ الصعق. پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو جتنے مرے ہوئے ہیں دوبارہ پورے کے پورے زندہ ہو جائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں بعد بادل
مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. تو قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں بتایا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو بجلی لگنے سے آدمی شوق لگتے آنند فانو مر جاتا، ویسے پورے ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جب دور پھونکا جائے گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا. اور جو الزم ہر انسان کے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک ہڈی ہے وہ تباہ نہیں ہوتی. دوبارہ پھر وہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ حکم کریں گے تو پورے کا پورا انسان واپس آ جائے گا. اور انسان کیا کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ارے انسان تو مجھ سے کہتا ہے کہ ہڈیاں واپس آئیں گی، تیرے پاور کو جمع کر دیں گے. ویسا میں کہتا. اب آنے کی کیفیت پہلا ہے سور پھونکنا، دوسرا ہے حشر کا میدان، تیسرا ہے شفاعت، چوتھا ہے حساب و کتاب، پانچواں ہے ترازو. باہر کہتے ہیں ترتیب ہونا کوئی ضروری نہیں، ایک ترتیب کے مطابق. بات دیکھا ہے ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. سور پھونکنا، حشر کا میدان، شفاعت، حساب، ترازو، چھٹواں ہے حوض کوثر، ساتواں ہے اندھیرا چھا جانا، آٹھواں ہے پل صراط، نواں ہے قنطرہ ایک چھوٹا سا پل، اور 10واں ہے جنت میں داخلہ. تو آئیے مختصر بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ جو مجھے ٹائم دیا گیا اس میں 5 منٹ باقی. تو جو سور پھونکا جائے گا اس کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا، یہ حشر کا میدان بھی بڑا خطرناک ہے. بعد دو سر کے بل ٹپا کھاتے ہوئے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ سر پہ کیسے چلیں گے، سر سے کیسے چلیں گے؟ جس نے پیروں میں چلنے کی طاقت دی ہے وہ سر سے بھی چلانا کو جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ سر پہ چلائے. بعض لوگ ایسے آئیں گے ان کی نگاہیں پتھرائی بھی ہوں گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ذلت کے مارے وہ اکڑو جاتیہ کے حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بعد اس حالت میں آئیں گے کہ وہ لوگ آسمان کی طرف پریشان ہو کر دیکھیں گے. اور قرآن مجید میں کأنہم جراد منتشر بکھرے ہوئے ٹڈی دل کی طرح پریشان سراسیمی کی حالت میں آئیں گے. بڑا خطرناک ہوا یوم عسیر کہا گیا، بڑا سخت دن ہوگا. جو قاتل ہے کسی نے قتل کی پلاننگ بنائی. آج کل ہمارے نوجوان بچے کوئی بھی اگر ریومرس آتا ہے افواہ فارورڈ کر دیتے ہیں فیس بک پہ، فارورڈ. اگر آپ نے فارورڈ کیا اور کوئی معصوم مر گیا، کہیں دہشت گردی قائم بھی گئی، فساد ہو گیا، شہر اچھا امن والا تھا، آپ کے بٹن کو آگے کرنے سے اگر شہر میں دنگا فساد ہوا، اگر کوئی مر گیا اور وہ کوئی حق والا نہیں تھا، آپ کا کوئی کہیں سے بھی ثابت آپ نہیں کر سکے، قیامت میں ایسا آدمی جس نے قتل کیا ہوگا قاتل مقتول کی گردن منڈی اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا. کتنی ذلت ہے. اللہ بات کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان ہو. قیامت کے دن جو زکات نہیں دینے والے، جانوروں پر زکات نہیں دینے والے ہوں گے، جانور ان کے سر پر رہے گا، پیر مار رہا ہوگا. قیامت کے دن سود کھانے والے پاگلوں کی طرح آئیں گے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں لکھا ہوا ہے وہ پاگلوں کی طرح آئے گا. قیامت کے دن حشر کا میدان جو برپا ہوگا الگ الگ طریقے سے وہ آئیں گے. جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا؟ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اس دن فضا کے وقت پر یہ حالت میں کچھ لوگ امن والے رہیں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ تقوی والے، ایمان والے ہیں. سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 58 59 60 میں لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو اولیاء ولی ہوتے، ولی مانے جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ کا دور ہوتا ہے، جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے. اب اولیاء میں بھی بہت بڑے اولیاء بھی ہیں جو تقوی الذین آمنوا وكانوا يتقون. ایمان کو بچا کر دے، شرک سے بچائیے، بدعت سے بچائیے، اپنے ایمان کو بچانا، تقوی کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن کیا رہیں گے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ان میں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں بنا دے. اب آئیے نیکسٹ مرحلہ کیا ہے؟ جب حشر کا جو میدان سور پھونکا جانا، اس کے بعد حشر کا میدان،
اب یہ حشر جو جمع کیا جائے گا، نیچے نحاس، پیتل، تانبے کی کچھ دھات کی بنی ہوئی زمین ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین پوری پلٹ دی گئی، نئی قسم کی زمین ہے، اور سورج کتنا ہے، دودھ الشمس، سورج اتنا قریب ہے، میل اگر وہ کلومیٹر والی میل ہے تب بھی کوئی دور نہیں، اگر وہ سرمے دادی والی میل ہے تب بھی کوئی دور نہیں، سورج اتنا قریب آئے گا، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پتیلے میں شراب پر ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ ہوا کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کا پسینہ یہاں تک آ جائے گا، اس کی کیفیت کیا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایسے سب حالت میں ساتھ ایسے خوش نصیب ہوں گے، علماء کہتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، اس حدیث میں ساتھ بتایا گیا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ ساتھ خوش نصیبوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوش نصیب لوگوں میں بنا دے جو سایہ حاصل کرتے ہیں۔ اب ایسے وقت پر پورے لوگوں کو خیال آئے گا، چلو جا کر کہتے ہیں کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہو کہ بھئی یہاں پر بہت سختی ہے، حساب و کتاب شروع کیا جائے، کر ہمارا معاملہ ہے کیا؟ ابھی جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، خالی حساب و کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا سخت دن ہے، کیا سخت دن ہے، اندازہ لگائیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، وہ درخت کے قریب گئے، یاد آئے گا، ہر نبی اس دن کہیں گے رسول نفسی نفسی، آخری میں پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، یہ مقام محمود تو ملنا ہی ہے، یہ شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں ڈال دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن میں ایسے ایسے محامد اور ایسے ایسے کلمات کا ذکر کروں گا جس کا مجھے عاجز نہیں ہے، اسی دن میں اللہ تعالیٰ سے سیکھوں گا اور اللہ کی تعریف بیان کروں گا۔ ایک لمبی مدت تک سر جب سجدے میں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سر تعطا، پوچھئے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے اب آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ لوگ پریشان ہیں، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 الگ الگ قسم کی سفارشیں کریں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کچھ لوگ جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اگر ایمان میں اچھے ہیں، شرک نہیں کیا، بدعتیں نہیں کیا، کچھ گناہوں کی وجہ سے جا رہے ہوں گے، بچا لیا جائے گا۔ کس کوئی بہت لمبی مدت تک پڑا ہے تو اس کی سزا کم کر دی جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک سفارش وہ ہے کہ دروازے پر جب کھٹکھٹایا جائے گا اندر سے آواز آئے گی، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ آئے مجھے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی جنت میں چلا جائے؟ علماء کرام نے اس کو بھی سفارش میں شمار کیا ہے۔ کیا مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اماموں نے کہا، اماموں نے کہا، ارے بھائی اماموں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا مقابلہ کر رہے ہیں کیا ہے؟ نہ اللہ کا وقار ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ہے۔ شرک کر کے ہم نے بے حیائی کا مظاہرہ کیا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی قدر نہیں کی، اور اماموں کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایسے رکھتے جیسا کہ حدیث سنی نہیں، جسم پہ کاٹے نے روکتے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد نہ دے کسی کی خیل و قال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ آپ ان کا لے جا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ حدیث تو ہے لیکن ہمارے امام نے کہا، ایسا کہنے کی ضرورت کیسا ہوئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عمل کو اچھا کر دے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے کہا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پہلا مرحلہ سوچ ٹوٹنا، دوسرا مرحلہ حشر کا میدان، تیسرا مرحلہ شفاعت کا مرحلہ، اب چوتھا مرحلہ حساب۔ اب حساب و کتاب بھی کیسا ہے؟ اگر کسی نے اپنے لوٹی پر الزام لگایا، تہمت لگایا، لوٹی ہے میں جو چاہے بول سکتا ہوں، میرے غلام ہے جو چاہے بول سکتا، نہیں بول سکتے آپ جو چاہے۔ اگر کسی نے اپنے غلام یا لونڈی پر تہمت لگائی بدکاری کی تو قیامت سے اسے کوئی پروف نہیں تھا نا، یہاں پر بچ گیا، یہاں کی عدالتوں میں بچ گیا، وہاں پر کوڑے مارے جائیں گے، حد جاری کی جائے گی۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم بولتے ہاں بھائی انہوں ہے نا ایسے اچھے ہو سکتا ہے یہ بھی کرے ہوں گے، نہیں بول سکتے آپ، پروف ہے آپ کے پاس نہیں ہے نا، نہیں بول سکتے آپ، نہیں وہ آدمی پہلے سے برا ہے کرا ہوں گا بھائی، نہیں بول سکتے آپ۔
وہ برا ہے نا، وہ برا کراؤں گا، اس کی وجہ سے یہ برائی کرا نہیں بول سکتے آپ، ہو سکتا نہیں کراؤں گا، تہمت ڈال دیا، تہمتوں سے بچنا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، سب سے پہلے نماز، حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب و کتاب بڑا سخت ہونے والا ہے۔ حقوق العباد میں لوگوں کے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کسی نے اگر زمین ہڑپ لی، اب اکثر کیا ہوتا بازار میں جا کے تو ہڑپنے کا تو ویسا پہلوان ڈاکو تو پیدا نہیں ہوتا جنرلی، لیکن بھائیوں کا زمین ہڑپنے کا کیس ہو جاتا، وہ کیسے؟ زمین اینٹ ایسا رکھنے کا، اینٹ ایسا رکھتے ہیں، آڑی رکھتے ہیں، آدھی اینٹ آگے آدھی بارش اندر، کیا بولتے ہیں اینٹ ایسا رکھتا ہوں۔ بہنوں کا حق مار رہے ہیں، بھائیوں کا حق مار رہے ہیں، ابا وصیت کر کے چھپا دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق مانتے ہیں۔ جس نے زمین اگر ایک بارش بھی لے لی، جہاں جہاں تک 7 زمین ہے، اس کا مطلب کہ اللہ بہتر جانتے، وہ پورے لا کر طوق بنایا جائے گا، قیامت کے دن وہ طوق لے لے کر آئے گا۔ ایک بارش کے لیے کیوں ہے اتنا مرنا، دے دو حقو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے سے پہلے اپنے شولڈر کو خالی کر کے آؤ، میں قیامت میں کام آنے والا نہیں ہوں۔ جس کے جو حقوق ہے نا سب دے کر آؤ، سب کے حقوق مار کے آئیں گے، پھر کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ سفارش کا تصور نہیں ہے۔ وہ عیسائی جو تصور سے جیتے آج بھی مسلمان ہوئے تصور سے جی رہے، عیسیٰ علیہ السلام بچا لیتے، انہوں نے اللہ کا مرتبہ گرایا، مسلمان بھی اللہ کا مرتبہ گرا رہے ہیں، جو چاہے گناہ کر لو، شرک کر لو، بدعت کر لو، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شفاعتی نائلۃ یوم القیامہ لامتی لمن لم یشرک باللہ، میری شفاعت اس کو ملے گی جس نے شرک نہ کیا۔ اب حساب و کتاب، اگر یہ میرا بچہ ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں اپنے بچے کو جیسا چاہے مانتے ہیں، آپ کا بچہ ہے لیکن قیامت میں سب نوٹ ہونے والا ہے، جیسا چاہے نہیں مان سکتے، کن پٹیوں پہ مان رہے، چہرے پہ مان دے رہے، قیامت میں ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا۔ کیوں مانا؟ چہرے پہ ماننا جائز ہے، حرام ہے، جانور کو بھی چہرے پہ نہیں ماننا، بچوں کے چہرے پہ کیسا مانتے، بیوی کے چہرے پہ کیسا مانتے، زخمائے جیسا کیسا مانتے، مارنے کا جو ورڈ ہے اس کا تم مس یوز کر رہے ہو، میڈیا میں اسلام کو شرمسار کر رہے ہو۔ علماء کے پاس جا کر درد کا معنی سیکھ لو، قیامت میں پوچھا جائے گا جو بھی ظلم ہوگا۔ اب یہ حساب و کتاب بڑا خطرناک۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سکھائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، پھر اس کے بعد ترازو کا مرحلہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ترازو کے پلڑے ہیں اور اس کے اندر نام اعمال تول کر بتائے جائیں گے، اور فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری بھاری رہیں گے اچھی زندگی ہوگی، جس کے نیکیوں کے پلڑے ہوا ہوا خالی خالی ہے پریشانی۔ سونے سے پہلے نیکی کر دریا میں ڈال لے، نیکی کر ترازو میں ڈال، ریاکاری نہیں کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ سلف جب سوتے تھے تو فکر لے کے سوتے تھے کہ آج میرے ترازو کا پلڑا جھکا، نیکیوں کا پلڑا جھکا یا برائیوں کا پلڑا جھکا۔ ہم تو بے فکر ہو کے سوتے سے پہلے دھمکی دیتے، واٹس ایپ پہ لکھتے کل تجھے بتاتا ہوں بول کے سوتے، رات میں چلے گی رو تو ارے وہ معاف کر کے سونے کا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنتی ہے، بعد میں ٹٹولنے پر پتا چلا، کہا میری عادت یہ ہے کہ جب بھی میں سوتا ہوں کسی کے بارے میں اگر مجھے تکلیف ہے تو اس کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل میں جو گرج ہے سب چیزیں معاف کرنا۔ اگر کسی کو آپ سدھارنا بھی چاہتے ہیں تو آپ بولنا کل اپن بات کریں گے، میٹنگ کریں گے، کچھ مجھے آپ سے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے ذرا ہم مل کے حل کریں، ایسی بات کرنا۔ اگر مر بھی گئے تو بیچارہ بولے گا میں رات میں مر گیا، ایسی کوئی دھمکی مت دیجیے کہ اس کی رات ہی خراب کر دے رہے بیچارے، اب صبح میں کیا ہوتا ہے کہ صبح میں کیا ہوتا ہے، ایسا تو مومن کرتا، مومن تو ہمیشہ سلامتی والا ہوتا ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہوگا، کیا نہ دے بلکہ کوشش کریں کہ آپ اپنے مومن بھائی کو لے کر چلیں، سردیدو وقاربو، کریکٹ کرو، قریب کرو، یسرو ولا تعسرو، آسانی کرو، تنگی مت کرو۔ اب آئیے میدان ترازو کا، اس کے بعد 6واں مرحلہ ہے حوض کوثر، نہر کوثر۔ اب ہمارے پاس ایک عجیب دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں حبیب کے ہاتھ سے کوثر پلا۔ ابھی شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ لے کر رہیں گے، وہ پلائیں گے اور پورے لوگ پیئیں گے، ایسا تصور نہیں ہے۔ وہاں پر کیسے ہوں گے؟ اتنے فیضان ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے، آسمان میں تاروں کی طرح، بہت تارے، بہت ہیں، ایک نہیں ہے تمہارے تصور میں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ دعاؤں میں سے اس ورڈ کو ڈیلیٹ کر دو کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، یہ دعا ڈیلیٹ کر دو اپنے دعاؤں
ہر کوئی آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پیے گا. انبیاء کرام کی نگرانی میں اپنے اپنے امتی پیے گے. اس کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی مل گئی, کوئی بڑی سعادت کی بات ہے. آ کر پی کر جائیں گے. وہ کیسے نہر ہے, پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور بہترین میٹھا پانی, اور وہ کہتے بہ رہی ہے 1 مہینہ لگے گا. وہ کیا بہتر, کیا اس کا مطلب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اتنی لمبی نہر ہے اور ایک جگہ حوض میں جا کر پانی جمع ہو رہا ہے. وہ حوض میں پانی پینے کے لیے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان دیں گے. وضو کے آدھا چمک رہے ہوں گے, چہرہ, ہاتھ, پیر, پشکلی کہتے ہیں اس کو, ورم و حجلی. لیکن وہاں پر اچانک دیکھیں گے کہ دھتکارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں کو کیوں دھتکارا جا رہا ہے؟ تو کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے نئے کام کیے. حوض کوثر سے ان کو دھتکار دیا جائے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ شرک کرنے والے کو سفارش نہیں, بدعت کرنے والے کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بچائے. جماعت اہل حدیث کا کارنامہ کیا ہے؟ پورے بر صغیر کے اندر شرک سے بچانا, بدعت سے بچانا. یہ 2 کارنامے ایسے ہیں پورے جماعت اور پورے مسلمانوں کو جماعت اہل حدیث کا یہ احسان ماننا چاہیے. ان کی محنتوں کی قدر کرنی چاہیے. دنیاوی معاملات, حکومتیں قائم کرنا کوئی بڑی چیزیں نہیں. اصل چیز ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں. تب یہ جو ترازو کا مرحلے کے بعد حوض کوثر ایک مرتبہ کوئی پی لے گا تو کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اب حوض کوثر 6واں 7واں مرحلہ ہے, وہاں اندھیرا ہوگا. پولیس صراط کے پاس سورہ حدید پڑھنے سے پتا چلتا ہے جو منافق ہوتے دنیا میں کیا کرتے تھے, ہم تو ایمان لائے, اپنے داروں کے پاس جا کر کہتے ہیں ارے مذاق اڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ اللہ یستہزئ بہم, اللہ جو ان کا مذاق اڑائے گا. وہ کیسے اڑائے گا اللہ تعالیٰ؟ قیامت کے دن ان کی روشنی آ رہی ہوگی, جا رہی ہوگی, آ رہی ہوگی, کیونکہ انہوں نے ایسے ہی ستایا. ایمان لائے, اوپر سے اندر سے نہ لائے, اوپر سے لائے اندر سے نہ لائے. اچانک لڑکیں گے, گریں گے. انظرونا نقتبس من نورکم, مومنوں سے کہیں گے رکو رکو تمہارے پاس بہت روشنی ہے. جس کا جتنا ایمان رہے گا اتنی روشنی رہے گی. یہاں تک کہ بعض مومنوں کی روشنی ایسے ہی گھومتے رہے گی تھوڑی تھوڑی. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھا دے. رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے اتنی مغفرت, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا کریے کہ کبیرہ گناہ سوچ کے سارے جتنے ممکن ہے سب کے معافیاں اور جتنے حقوق و نبھانے سب کے واپس کر دیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعودا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له, تباہ ہو جائے وہ جو رمضان پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے. مغفرت نہیں کروا رہے, مغفرت کروانا ہے تو اپنے ایمان کو بڑھا. جب آدمی مغفرت کروا لیتا ہے تو اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. یہ ایمان کہاں کام آئے گا؟ پورے صراط پر گزرتے وقت پر کام آئے گا. پھر اس کے بعد 8واں مرحلہ ہے پل پہ گزرنا. بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے, بعض لوگ چلتے ہوئے جیسے جاتے ویسے گزریں گے. کچھ لوگوں کا گزرنا کیسے ہوگا؟ جیسے ڈھوپر پہ لڑکتے پھڑکتے گھر گزر جائیں گے. لیکن جو وہاں پر کلالین ہوں گے جن کے اوپر جہنم جانا رسید لکھ دیا, جہنم رسید ہونے کا لکھ دیا گیا. جہنم 2 طرح کی ہے, ایک موقت ایک مؤبد. وہ جو جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, جن پر اللہ نے نازل کر دیا کہ یہ کفر ہے ان کا, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں. اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو عمل میں کمزور ہوں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سزا پانے کے بعد وہ جنت میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے, جہنم کے ذریعے سے نہیں. یہ دعائیں کرتے رہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. 3 مرتبہ کم سے کم ہمیشہ اللہم انا نسألک الجنہ, اللہم انا نسألک الجنہ, اللہم انا نسألک الجنہ. پھر اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا کہ انبیاء اکرام ٹھہریں گے اور کہیں گے اپنے اپنے امت میں دعائیں کرتے ہیں اللہم سلم سلم, اے اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. یہاں پر اخلاق ٹھہر رہے ہیں. ترازو میں کیا کام آئیں گے؟ تسبیحات, ذکر. حشر کے میدان میں کیا کام آئے گا؟ آدمی کا شرک سے پاک ہونا, بدعت سے پاک ہونا. ترازو میں کیا؟ الحمدللہ, بولیے الحمدللہ, الحمدللہ. تب لوگ ترازو نیکیوں سے ایسا بھر جائے گا, اللہ عالم. اسی لیے ذکر کی فضیلت ثابت ہوئی سے اذکار کرنے میں بخیلی مت کریے خالی وقت پر. عرب کے لوگ کیا کرتے, لڑتے بھی تو نہ ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ یا محمد شہادہ انت ماشاء اللہ استغفر اللہ. باتیں بے کرم ہے, لڑتے بھی تو اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شیطان خرید نہیں آتا.
تو لڑائی جلدی جلدی ختم ہونے کا امکان ہوتا. ہم لوگ کیسا لڑتے ہیں؟ 10 12 گالیاں دے دیتے ہیں. شیطان اور آ کے بولتا اور تو پرانے یاد دلاتا بچپن میں دے ذرا دیکھ کے بھائی ذرا دیکھ کے زبان تسبیح یہ زبان سے تسبیح کریں گے نا پوری کائنات نیکیوں سے بھر جائے گی. تو وہاں پر جب پل پہ گزرنے کا جو مرحلہ ہے نا وہاں پر اخلاق ٹھہر جائیں گے. حدیث میں اخلاق مانے انسان بعد میں اچھے ہیں لیکن لوگوں کا خیال نہیں کرتے, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا کہ ایسی زبان سے بات مت بولو کہ لوگوں کو تکلیف ہو. آپ حق بات ہو رہے تکلیف ہو رہی ہے اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حق کڑوا ہوتا لیکن آپ ستانے کے لیے بول رہے ہیں اور نام حق کا یوز کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. حق کو یوز کر کے لوگوں کو ستا رہے ہیں. اب اس کے بعد جب جو پار ہو جائیں گے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کیسا ہوگا منظر, وہ جو احد من السیف تلوار سے زیادہ تیز, ادق من الشعر بال سے باریک, اور وہاں کلالیم ہو. کلالیم میں ایسے درانتوں کی طرح جو بھی وہاں پر جس کو جہنم رسید ہو رہا ہے گرے گا اس کے پراخچے ہو جائیں گے, خیمے کی شکل میں گر جائیں گے. اور جو پار ہو جائے گا اب وہ 9 مرحلہ پار کرے گا. 9 مرحلہ وہاں خنطرہ ہے, وہاں پر ٹھہرایا جائے گا. صحیح بخاری میں کہ خنطرہ پر مظالم کا فیصلہ ہوگا. لیکن اہل علم نے اور ایک حدیث سے بتایا کہ بھئی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ان کے اندر سے غل نکالا جائے گا, کینہ کپٹ نکالا جائے گا. کیوں؟ اب جنت میں جانا ہے. یہ بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں, 2 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ. کہ اب جو جنت میں جانا ہے اگر یہی کینہ کپٹ لے کر جائیں گے وہاں پر ہی پرابلم ہوگا. کیا جنت میں کتنے 100 جو درجات ہیں وہاں جا کے اللہ 73 پہ علوم کیوں ہے بولے تو پھر شروع تو فائدہ کیا جنت. تو پہلے یہ نکالو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. غل مانے حسد, کینہ, کپٹ, یہ سب نکالنا. دعا کریے کہ اللہ ہمارے اندر یہ سب کم کرے. اس کی وجہ سے یہ سب لڑائی ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنا کم کرے کنٹرول کرے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ رہتا ہے, شریف اس کو دباتا ہے, شریر اس کو بھڑکا دیتا ہے. اللہ ہمیں دبانے والوں میں بنا دے اور قیامت میں جنت میں جانے سے پہلے پوری طرح سے صاف کر کے ان کو جنت میں داخلہ ہوتا ہے. جنت کا ایک منظر بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. کائنات کے آغاز اور انجام روح کا پورا سفر ہو گیا. اب جنت کا ایک منظر بتا کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. جو ٹاپک میں نے اعلان کیا تھا تقریباً باتیں میں نے کچھ باتیں میں نے کور کرنے کی کوشش کی. جہنم کا منظر یہ ہے کہ دیواریں آگ کی, چھت آگ کی, زمین آگ کی, جو آپ لیٹ رہے پورے کا پورا آپ کا بستر پورا آگ کا. جب وہ کھانے کے پانی پیاس لگے گی تو اس کو پانی جب لایا جائے گا تو اتنا کھولتا پانی ہوگا کہ قریب آتے ہی اس کے چہرے کا چمڑا نزاعۃ للشوا چمڑا ایسا نکل جائے گا. اب پانی بغیر پانی دینا ہی ہے, جو نہیں ہو تو وَسُقُوا مَاءً فَقَطَّعَ پانی ڈالا جائے گا تو وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ سوراخ مارتے ہوئے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے آنتوں کو لے کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے اندر کے جو پورے کے پورے آتے ہیں ٹوٹ کے باہر آ جائیں گے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ اور جب اس کو کھلایا جائے گا نا تو وہ ایسے توہر کا اور ایسے کانٹے دار درخت پھنس جائے گا, پھر اس کو ٹھوسا جائے گا. ان کے مقابلے میں جو جنتی ہوں گی ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دنیا کس کے حساب سے چلے گی؟ اللہ. جنت کس کے حساب سے چلے گی؟ جنتوں کے حساب سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وہاں وہ ہوگا جو تم چاہو گے. دنیا میں کیا چلے گا؟ جو اللہ چاہے گا. اس کے بدلے میں کیا تم کو ملے گی نعمت؟ جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. تم نے ارادہ کیا یہاں پر کھانے کا انتظام, یہاں پر نہریں ہوں گی. اگر آپ کو کنسائز ورژن مختصر طریقے سے جنت جہنم کا منظر پڑھنا ہے تو سونے سے پہلے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 پڑھ لیجیے. کم مختصر ایک سورت میں جنت اور جہنم کا منظر جو کھینچا گیا ہر جمعہ میں دہرایا جاتا ہے. سورہ اعلیٰ میں توحید رسالت آخرت ہے, سورہ غاشیہ میں جنت جہنم کا منظر. ہر جمعہ میں ہم کو 5 نصیحتیں کر کے بھیجا جاتا ہے اور امام صاحب بھیجتے ہیں 5 کے, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں تو نصیحت کہاں سے لیں گے؟ جنت کا منظر دیکھیں. ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اب بندہ جا رہا ہوگا یہ کپڑے ذرا پرانے ہو گئے, اب خالی خواہش ہوئی تو اچانک درخت میں سے کلی نکلے گی اور وہ کلی جو ہے ایک لباس بنے گا, اس کو بالکل فٹ آ جائے گی. وہ کہہ رہا بالکل میں جیسا چاہ رہا تھا ویسا کپڑا مل گیا. کتنا آسان ہے نا, یہاں پر ٹیلر کے پاس جانا, اس کو بولنا, رنگ ملنا, وہ کپڑا صحیح دینا, پھر اس کے بعد پہلے بتا رہی یہ کپڑا وہ نہیں جو میں سوچ رہا تھا. وہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ
جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں کھٹکا نہیں، اس کا منظر کیا بتائیں، بس قرآن مجید اور صحیح حدیث میں جو بتایا گیا اس سے ایک اندازہ مل سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے دنیا کو ہم نے والآخرت خیر و ابقا، جو باقی رہنے والی اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے دنیا میں انسان اتنا مگن ہے، ایمان خراب کرتا ہے، عمل خراب کرتا ہے، دین خراب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دیندار بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔